بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشوائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت. ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت ایک پاکستانی اور دہشت گرد ریاست بن چکا ہے. ایک طرف اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ پوری دنیا کے سامنے مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب نوچ رہا ہے، تو دوسری جانب نریندر مودی دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. اس پر پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا عالمی دنیا فوری نوٹس لے، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بنیان مرکوز میں بھارت کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ مودی اسے کبھی نہیں بھول سکے. جبکہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے مسلح جدوجہد کی بات کریں گے تو سخت ایکشن ہوگا. کیا حکومت اور فیصلہ صاحب بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی بات کریں گے، ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اقبال شاہ صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم اقبال شاہ صاحب سے ہی کرتے ہیں. اقبال شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے آج دیکھ رہے ہیں آج کل کے بھارت جو ہے وہ انتہائی فسطانیت اور دہشت گردی کا لمبردار بنا ہوا ہے. وہاں ایک طرف تو ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک خاتون کا نقاب نوچ رہا ہے، دوسرا منسٹر مذاق اور بڑا گھٹیا قسم کے اس پر تبصرہ کر رہا ہے، جبکہ مودی سرکار جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ بنی ہوئی ہے. کیا عالمی برادری اسی طرح بے حس اور خاموش رہے گی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. اصل میں تو یہ ہے کہ بنیان المرصوص کے دوران جو ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے. کہنے کو تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو فیس ہے وہ سیکولر ہے، لیکن وہاں مسلمانوں سے نفرت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو آر ایس ایس ہے جس کی گجرات میں قتل عام ہوئی تھی، مسلمانوں کی ہوئی تھی، تو انڈیا کا جو فیس ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو وہاں اس قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. عید ہو، کسی کا قربانی ہو، آپ نے دیکھا کہ وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو پارے فام ہے ان کی توہین کی جائے. وجہ یہ کہ اس کو تو ویسے انڈین کے کچھ جرنلسٹ پارٹیوں نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور پوری دنیا بنا رہی ہے. تو پاکستان میں اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے پاکستان نے اس کو مذمت کیا اور اس کا اصل فیس یہ کہ اچھا کیا آپ نے پروگرام میں، کیونکہ کچھ چینل اس بات کو ذرا اہمیت کم دے رہے ہیں. تو اس لیے انڈیا کے رخ کو بڑے نمایاں کرنا چاہیے کہ انڈیا کا جو سیکولر فیس ہے وہ بیسیکلی سیکولر نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر ان کی جو پرانی چھپی ہوئی دشمنی ہے جس کے مطابق پاکستان کو انہوں نے ابھی دل سے تسلیم نہیں کیا، پاکستان کو توڑا، ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بنایا، مفتی بانی کی سپورٹ کی. تو یہ تو ایک دن کی بات تو ہے نہیں. پھر آپ دیکھیں دہشت گردی میں جہاں بھی ایران سے آدمی پکڑے گئے اور فلسطین سے پکڑے گئے، غزہ سے پکڑے گئے، تو جہاں بھی پکڑے جاتے ہیں اور ایون دھر کے سعودی عرب سے بھی جو کچھ آئی ٹی جس زبانیں بہت شور مچاتے ہیں، وہ وہاں پتہ چلا کہ وہ تو مسلمانوں کی دشمنی میں باقاعدہ ڈبل رول ادا کرنا بلکہ جاسوس کا رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ انڈیا کا فیس پوری دنیا نے باقاعدہ دیکھا ہوا ہے. صرف وکٹم ہم نہیں ہیں، پوری دنیا ان کے سامنے وکٹم ہے. اب ان پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا. جس بھی انسٹیٹیوشن میں، کسی ادارے میں، کسی دنیا کے ملک کے کسی سرکاری یعنی اسائنمنٹ میں ہو جاتے ہیں تو ان کو شک اور شبہ سے ہی دیکھا جاتا ہے. رانا زاہد اقبال صاحب، دنیا جو ہے وہ اب بھارت پہ اعتبار تو نہیں کر رہی ہے، لیکن بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو اور اس طرح کے رویوں کو نکیل بھی نہیں ڈال رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی دنیا کا رویہ جو ہے وہ کب، یہ دوغلا پن جو ہے یہ کب ختم ہوگا اور کب واقعی دہشت گردی جو پاکستان سے آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے اور اس کا جو پس پشت اسرائیل اور بھارت افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے، اس کو کیسے ختم کر پائے گا؟ پاکستان کب تک تنہا دہشت گردی کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب دیکھیے، پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کو
دہشت گردی کی عالمی جنگ قرار دیا گیا اور پاکستان اس کا فرنٹ ہاتھی تھا ان کا، فرنٹ سے لیڈ کیا پاکستان نے. اب دیکھیں کیا ہوا ہے، دنیا ایک طرف ہوگی، پاکستان اکیلا ہی دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ دہشت گردی اسرائیل اور بھارت کروا رہے ہیں اور افغانستان کر رہا ہے، لیکن یہ بالکل اس پہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے اور خام کا جو ان کی جنگ اپنے سر لے لی ہے. ساری دنیا میں اب دہشت گردی اس سطح تک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں وہی صورتحال بن گئی ہے کہ پاکستان کو اکیلے ہی اب اس کا مقابلہ کرنا پڑا. شاہ صاحب دیکھیں، جب یہ جو بھارت کی آر ایس ایس کی گورنمنٹ ہے نا، اس کو سے تو کچھ بعید ہی نہیں ہے. کل کیا ہوا آپ دیکھیں، وہ نتیش کمار ہیں جو جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کیا کیا ہے، ایک مسلمان عورت کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے. آپ امیجن کریں کہ بھارت کا سیکولر، جیسے ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے، اقبال شاہ صاحب بات کر رہے تھے، بھارت کا یہ چہرہ تو بے نقاب ہو گیا سیکولر والا. وہ دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ایسا وزیر اعلیٰ، دیکھیں وہ تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی رائے ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ کل ایک عورت کے مسلمانوں کی چہرے سے نقاب اتار دیا. تو دنیا کو اس سے کوئی بھی دنیا میں نہیں بولا. ویسے وہ انسانی حقوق کے بڑے لمبردار ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کل کے معاملے کوئی نہیں بولا. تو یہ جو دہشت گردی ہے، دنیا کو چاہیے، ہم نے اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارا بہت نقصان ہوا، فائنینشیل لاس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اربوں ڈالر کھربوں ڈالر ہمارے اس پہ لگے ہیں، تو ہمیں نقصان بھی. تو اب ہم اس کے اکیلے سامنا کر رہے ہیں. نہ تو دنیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور نہ ہی دنیا ہمارے وہ جو فائنینشیل لاسز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی اقبال شاہ صاحب، جیسا کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ ہمارے بیرونی جو ہیں وہ ہمیں چیلنجز ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح اندرونی چیلنجز میں جو ہے ہماری سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی انتشار ہے، جس کا کہ مقابلہ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جناب اگر پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کرے گی یا احتجاج کرے گی تو پھر ان کو جو ہے سختی سے جواب دیا جائے گا. جب پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو ملنے نہیں دیا جائے گا، جب فیصلہ ساز اور حکومت مل کر بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا رہ جاتا ہے لائے عمل، وہ پھر کیا کرے، آپشن کیا ہے اس کے پاس. جی اقبال شاہ صاحب. سے بڑا افسوسناک ہے اس وقت جو حکومت اس وقت موجود ہے، ان کے گزرا ہی ایسے گانا دیتے ہیں جو لوگ اس سے پہلے ہی سے تو ایسی رکھتے. وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ ذمہ دار کون ہے. کیا اس آگ کو حکومت نے ٹھنڈا کرنا ہے یا اپوزیشن نے ٹھنڈا کرنا ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ سادہ سا ہے. ایک نان ایشو کو بہت بڑا ایشو بنا کے رکھ دیا گیا ہے. بھائی عمران خان کسی اگر جیل کا قیدی ہے، سزا بھی ہے، تو جیل مینول اور رول کے مطابق آپ دیکھیں، خاص طور پولیٹیکل بھی سیٹ اپ بھی ہو، سب کا وزیر اعظم بھی ہو، تو پاکستانی جیلوں میں تو کوئی بدماش کو میں بتا دیتا ہوں، بدماش اس میں سینکڑوں کے حساب سے اندر روٹیاں پک رہی، دیگیں پک رہی. آصف علی زرداری صاحب کے تقریباً 350 بندوں کا کھانا پکتا تھا، میاں نواز کے 200-250 بندوں کو ملتے تھے. وہ اتنا پابندی نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں جی ملاقات کو آپ نے دیکھا کہ ایسے آپ پوائنٹ پر نو ریٹرن پر لے گئے ہیں، کوئی ایشو ہے ہی نہیں کہ آپ ملتے ہیں روزانہ ملیں. 200 کیس ہیں، وکلاء نے روزانہ ملنا ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ جیل کے اندر آپ عدالت لے گئے ہیں، جیل کے اندر ہی تاریخیں نہیں پڑ رہی، جیل کے اندر ہی ویڈیو لنک کے اوپر بھی فوٹو 1 سیکنڈ کے لیے آتی ہے، تاریخ پڑ جاتی ہے. وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہیں. پارٹی کے ٹیکنیکل بات سے ان کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے 4.5 کروڑ کا، وہ آج تک اپنے لیڈر کو نہیں مل سکتا. اور یہ بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان بے بس سے کہ ملاقات نہیں کروا سکتی. روزانہ آپ نے دیکھا کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے جہاں ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. مجھے بتائیے آپشن کیا ہے؟ کیا اس وقت تو عدلیہ کا جو بیڑا گرک ہوا ہوا آپ کے سامنے ہے، سزائیں بھی دے رہے ہیں 15 سال کی جج کے خلاف بات کرنے کی، تو سمجھ نہیں لگ رہی. 40 سال بعد جیلی ڈگری نکل آتی ہے. وہ کتنے فیصلے کر چکی، وہ اٹارنی جنرل ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہے، جج رہے، جسد گئے، اور پھر اس وقت آپ جو سینئر 3 جج ہیں، جب جج فیصلہ آیا ہے، فیصلے میں کہا جی وہ تو ڈگری جاری ہے، ان کے سارے جو فیصلے درست ہیں،
لیکن ان کی جو ان پر کیس کیا جائے، ان پر مقدمہ چلایا جائے، تو پاکستان میں کوئی نظام چلنے تو دے کوئی نہیں رہا. اس کی ذمہ دار پاکستانی قوم کو بے بس لاچار عوام کہہ سکتے ہیں، جن کے پلے کھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں باہر نہیں نکلتی پارٹی فلانی. تشدد پرتشدد لیا جو ہم پہلے تھے اس میں بات کر رہے تھے، یہاں حالات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم جب کسی کی طرف انگلی اٹھائیں تو اپنی طرف 4 انگلیاں نہ ہماری طرف نہ آ جائیں. پاکستان میں انصاف کی سچویشن بد سے بدتر ہے، معیشت بد سے بدتر ہے، ان امپلائمنٹ بد سے بدتر ہے. اور یہاں کسی آدمی کو کوئی کسی قسم کی کوئی سیکورٹی کوئی بات کرنے کو دے ہی نہیں رہا. یہ معمولی سی بات ہے کہ آپ حکومت کا قدم آگے بڑھائے، بات کو چل رہے ہیں، ملک کا بڑا نقصان ہو چکا ہے. تو لیکن پھر بھی کرنا حکومت نہیں، اپوزیشن کے پاس آپشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے جناب رانا زاہد اقبال صاحب، بات اقبال شاہ صاحب نے کہی ہے کہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آگے جو بڑھائی جا رہی ہے فیصلہ سازوں کی مرضی کے مطابق اور حکومت کی رضا کے ساتھ، کہ جناب بات اڈیالہ سے کوڑ لکھپت کی طرف آ رہی ہے. یعنی اب ایک ایسا جو کمیٹی قسم کے یا ایسے پرانے جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے، اب وہ اڈیالہ کی بجائے کوڑ لکھپت میں جو قیادت جیلوں میں ہے ان سے مل رہے ہیں اور مفاہمت کے راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کا، کوئی مفاہمت کا پس پردہ سلسلہ شروع ہوا اور کیا یہ کامیاب ہوگا؟ شاہ صاحب دیکھیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے نا اس کا تو کام ہی ہے، اس نے تحریکیں چلانی ہے، اس نے ایجوکیشن کرنی ہے. یہ تو گورنمنٹ کو عقل کا کام لے جائے، اس نے کام کرو، اس نے دھیمے چلنا ہوتا ہے، اس نے مذاکرات کی میز پر آنا ہوتا ہے. اور شاید میں سمجھتا ہوں یہ جو واٹر کینن استعمال کر رہے ہیں نا ڈیلا جیل کے باہر، یہ جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان سے ملنے نہیں دینا، تو میرا خیال وہ ان کا دوست نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا نقصان ان کو عمران خان سے نہ ملنے دینے سے ہو رہا ہے، اتنا ان کو ملنے دینے سے نہیں. انہوں کیا کر لیں گے؟ اتنے آپ نے کیسے بنا دی، انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ آپ ان کو ملنے دیں، ان کو جانے دیں. ایک آپ تو ان کے خود، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح سے دنیا میں اب ہو رہا ہے. اب تو دنیا میں اس پہ واضح اٹھنا شروع ہوگی جیسا. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ہر چیز کا حل ہے. دیکھیں آپ تو پی ٹی آئی بھی تیار ہے، پی ٹی آئی بھی مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے. تو اب ان کو کیا مانے؟ آپ دیکھیں نہ یہاں پہ روزگار بڑھ رہا ہے، بین الاقوامی ادارے یہاں سے اپنا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے اپنا سارا کلوز کر کے باہر جا رہی ہیں. ان حالات میں ان کو چاہیے روزگار بڑھائے، لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز نکلے ان لوگوں کے لیے. تو بجائے اس کے یہ تو معاذرائی میں پڑے ہوئے، یہ اس ملک سے مخلص نہیں ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہ کریں، مجھے بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کس طرح کل کتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ بزرگوں پر، اور کس طرح عمران خان کی بہنوں پر. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ آنے والے ابھی ملک کا کیا حال ہے، آنے والے دنوں میں اور بڑا غرق ہو جائے گا. یہ جو آپ بار بار یہ ریٹ لگاتے ہیں نا ہم نے جنگ جیتی، جنگیں جیتنا کچھ نہیں ہوتا. جنگیں تو کبھی مسائل کا انواع ہی نہیں کرتی. جنگیں تو خود سے مسائل کا باعث ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے یہ ساری باتیں چھوڑیں. یہ جنگ جیتی کہ نہیں جیتی یہ ایسی جنگیں تھوڑی ہوتی ہیں کسی کے آپ نے 4 جہاز بنا لیے جیت لیے. اور آپ ماضی میں دیکھیں نا تو ہم نے جیتی ہے، بمبانگے دہل جیتی ہے، اور ہمیں اس کا جو ہے وہ ہر سر میرا ایک فکرہ لے لیں، میرا فکرہ لے لیں سر، ایک فکرہ لے لیں. تشہیر کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں بات کرتا ہوں، رانا صاحب نے بات کی ہے کہ آواز جو ہے وہ اب اٹھنے لگی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. اور بات جہاں بہنوں سے اٹھی تھی، بہنیں باہر ممالک انٹرنیشنل میڈیا پہ گفتگو کر رہی تھی اور اعتراض کیا جا رہا تھا، اب تو ان کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہیں اڈیالہ جیل میں جو ہے ڈیتھ کوٹری میں رکھا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ہم جنوری میں یا فروری میں آنے کے اعلان انہوں نے کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کے ان اعلانات سے کیا کوئی پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوں گے یہ بیانیہ ان کا، اور کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی رویوں میں چینج آ سکتی ہے جناب اقبال شاہ صاحب؟ سر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سروے میں ہیومن رائٹس کے آپ پاکستان کا نمبر آپ پڑھ لیں وہ کتنا ہے. 126 میں سے 109 تک ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. تو کئی چھوٹے موٹے ملک رہ گئے آگے آپ کہہ سکتے ہیں.
اس طرح نہیں ہوتا. خوش فہمی میں اگر رہنا ہے اور خاص طور پر میڈیا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم کتنی بات جی جی آواز آپ کی تھوڑی سی اقبال شاہی صاحب گڑبڑ ہو رہی ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب اتنی دیر وہ اقبال شاہی صاحب اپنی جی جی آ گئی آواز. جی فرمائیے. صورت حال یہ ہے ہیومن رائٹس کی سچویشن ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں چلتا. کہ دنیا اس بارے میں کون سا رد عمل کرتی ہے؟ دنیا کو کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہیومن رائٹس تو غزہ پہ بھی نہیں جاگا تھا. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نے مسئلے حل خود کرنے ہیں. اب یہ ریٹنگ ہمارا عدلیہ کا کتنا نمبر ہے, ہم ہیومن رائٹس میں کتنے نمبر پر ہیں, ہم FATF پہ جان چھوٹی ہے. اقوام متحدہ سے جو ہے وہ میسج آنا شروع ہو گئے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ فون جو ہے وہ بھی آ گیا ہے, بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ادارے جو عالمی ادارے ہیں وہ اس چیز کو پر نظر نہیں رکھتے ہوئے ہیں یا بات نہیں کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے حکومت کو بھی تو افراتفری پڑی ہوئی ہے. اسی لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ دیکھو دنیا جو ہے آپ کو ناکن کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ آپ کہاں کریں. آپ کے انویسٹمنٹ اسی پر بیس کرے گی. اگر ہم نہیں سمجھ سک رہے تو پھر ہماری غلطی ہے. دنیا تو ہمیں بتا رہی ہے, ہمیں بیماری بتا رہی ہے. تو اپنا شاہ صاحب اب بہت شکریہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. جناب آپ کا بہت بہت اقبال شاہ صاحب شکریہ. جی رانا زاہد اقبال صاحب آپ سمجھتے ہیں اپنا رانا زاہد اقبال صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے آنے سے اعلان کے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا تو وہ آئے نہیں تھے, لہٰذا کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. اب پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا ہے اور وہ اب جو انٹرنیشنل میڈیا اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, ادھر سے ان کی بہنیں بھی آواز اٹھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی اثر پاکستانی سیاست پر یا پاکستانی حکومت پر یا فیصلہ سازوں پر پڑ سکتا ہے؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا ذرا دوبارہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بانی PTI کے بیٹوں کے بیانیہ سے یا ان کے انٹرویو سے کوئی ہماری یہاں کی سیاست پر فیصلہ سازوں کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ وہ جی شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آنے نہیں دیں گے. جیسے آپ پہلے بھی دیکھیں ان کو اجازت ہی نہیں ملی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں مل جائے گا. ان کو کیوں اتنا کانفیڈنس ہے؟ وہ میرا تو خیال ہے ان کا کانفیڈنس آپ دیکھ لیں جتنی بھی باتیں سب تجزیہ کار جب سے کر رہے ہیں الٹ ہی نکل رہا ہے سارا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو آنے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب یہ تو دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کوشش کر رہے ہیں ساری دنیا میں, اب اس کے اثرات کچھ آئیں گے ان پر. اب وہ ساری دنیا میں نکلنے کو تیار ہیں کہ اپنے فادر کے لیے آنے کو تیار ہیں, ان سے بیٹے دونوں ہی. اور جیسے دیکھیں حالیہ دنوں میں وہ جو جمانہ خان نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ میرے بیٹوں کو ان کو اپنے والد سے ملنے نہیں دیا جا رہا, وہ آنے ان سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. تو خیر اس کے ساتھ تو مرتب ہوں گے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو جن سے وہ بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں کیا وہ ان پہ کس طرح اثر ہوگا. میرا خیال ہے یہ تو دو طرفہ جنگ ہے. اس جنگ میں اگر وہ مان گیا وہ نیچے آ جائیں گے. اگر یہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی طرح بھی ان کو آنے اپنی پوری کوشش کرے گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا جی کہ یہ انسانی حقوق کی بات ہے تو میرا خیال ہے اب تو ساری دنیا ایکشن لے رہی ہے. وہ جیسے اقبال شاہ صاحب کہہ رہے تھے اب حالات بدلے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں شاہ صاحب 10 تاریخ کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بڑی بڑی تقریریں کی ساری دنیا میں, بڑے بڑے پروگرامز ہوئے وہاں ساری دنیا میں, بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کی. میں کہتا ہوں کہ بڑی آئیڈیل باتیں کی انہوں نے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر بالکل عمل نہیں ہوتا. اور اب جہاں تک ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کا تعلق ہے تو وہ جو انسانی حقوق ہے یہاں پر تو پورے نہیں اترتے میرے خیال میں. اور جب یہاں تک آتے آتے میرے خیال وہ ختم یہاں تک دور پڑتا ہے انہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل دیکھیں ہر طرف ان کی پٹیشنیں آ رہی ہیں, میں بھی ممبر ہوں ان کا, لیکن کوئی ایسی پٹیشن نہیں آ رہی جو اس حوالے سے پاکستان میں جو حالات ہیں جس طرح کے ایسی کوئی پٹیشن وہاں پہ کوئی بھی نہیں اس حوالے سے. جس طرح سیاست دانوں پر قبضے لگائی جائیں, جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں, جس طرح انہیں قید و بند کی مشکلات کا سامنا ہے, تو
تو کوئی میں نے پٹیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نہیں دیکھی. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے, یہ تو وہی جانتے ہیں کہ سر دنیا کی. صاحب ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک جو ہے, آخری سوال کہ یہ ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. سر ایک بات تو بتائیے, یہ کیسے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا جبکہ ہمارے ہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ ہی معاشی استحکام ابھی تک آیا ہے. ہماری جیسے آپ نے کہا مہنگائی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ذاتیات کو لے کے ایک دوسرے کو مائنس کر پلس کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہمیں ذاتیات سے نکل کر, چاہے فیصلہ ساز ہو, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, قومی مفاد میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے, کوئی بیٹھ کے اگلا لائے عمل بنا لینا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے. شاہ صاحب یہ جو قومی مفادات ہیں وہ تو یہاں پہ مقدم ہی نہیں ہے. آج تک آپ دیکھیں 78 سالوں میں ذاتی مفادات کی گیم ہوئی ہے. اپنے جو ان کے خود جن سے ان کو فائدہ ہوا ہے, اور آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان نے کوئی قومی مفادات کو اہمیت دی ہو. انہیں تو اپنے اقدار سے ہوتا ہے کہ جیسے مرضی مل جائے, وہ تو ہر یہی سب سے بڑی بری بات ہے. جیسا دیکھیں ہمارے سیاستدان, ہمارے حکمران اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر بات مانی جاتے ہیں, بے شک وہ ان سے کل پوری ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اور انہیں اقدار کی اگر یہ سب لوگ ایک ہو جائیں, یہ میں کہتا ہوں مساقی جمہوریت پر ہی اگر یہ پراپر طریقے سے عمل کر لیں تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں مفادات کا جو عمل ہے, ذاتی مفادات کا جو حصول کے لیے کوششیں ہیں, شاید وہ پیچھے چلی جائیں. لیکن ہمارے سیاستدان دیکھیں جب بھی ان کو بڑے ببانگے دال وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں, بڑے انقلابی بنتے ہیں, لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہ جو انقلابی پن ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کا آج دیکھیں آپ جب مانے نہ مانے, آج عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ میں انقلابی ہوں, اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, روز عوام اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس پہ کھڑا ہے. یہاں پہ تو 4-5 ماہ نکلتے بھاگ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے یہ اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑے. ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور اس صورتحال سے ان کا فرض بنتا ہے, ان کے پاس اقتدار ہے, یہ حکمران ہے, اس نے ساری عوام کی دیکھیں. اس وقت شاید صاحب پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے, اس وقت بے روزگاری بے انتہا ہے, مہنگائی اتنی ہے شاید صاحب, میں جب اگلے دن جاؤ بڑھ جاتی ہے. تو کیا یہ کسی کو ساتھ لے کے بیٹھے ان سے مذاکرات کریں, جیسے دیکھیں فواد چودھری اور وہ 2-3 لوگ جو ہے اب پھر سے کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو مفاہمت کی جو کوشش ہے اس کو برابر ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رانا ثناء اللہ کو کیا ہو جاتا ہے, وہ کس طرح کے بیان دینا شروع کر دیتا ہے. ابھی بات رانا زاہد اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے زمانے گرامی کی باتیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے ملک میں چاہے اہل سیاست ہوں, فیصلہ ساز ہوں, اور ان کے بنائے ہوئے چاہے مساق معیشت ہو یا مساق جمہوریت ہو, ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ان پر ہی عمل کر لیا جائے, لیکن ان پر عمل کیا کریں گے جبکہ اس میں بھی سب کے مفادات ہی شامل. قومی مفاد کو یہاں کسی بھی پیراگراف میں نظر ہی نہیں آتا. جب تک ہم واقعی حقیقی بنیادوں پر قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے, عوامی مفاد کا اس میں تڑکا نہیں لگائیں گے, تو ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے. ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان کو